بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اپنے چینل ممتاز جعفری آسان علاج کے ساتھ حاضر ہیں اور پیش خدمت ہے انتہائی مفید اور کارآمد ویڈیو، پیشاب کی نالی کی سوزش۔ یہ ویڈیو آپ کے کام آ سکتی ہے۔ چھوٹی سی گزارش کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور میرے اس چینل پر صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ 270 ویڈیوز ہو چکی ہیں جو لوگوں کے کام آ سکتی ہیں۔ چلتے ہیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ پیشاب کی نالی کی سوزش، وجوہات، علامات، قدرتی علاج۔ سب سے پہلے وجوہات بتائیں گے۔ پیشاب کی نالی کی سوزش کی پہلی وجہ جسم میں پانی کی کمی ہے۔ تو ناظرین، جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی پتھری، اگر گردوں میں پتھری موجود ہو تو پھر بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ شوگر کو کنٹرول نہ کرنا، اگر آپ کو شوگر ہے، بلڈ شوگر ہے، اس کو کنٹرول نہیں رکھتے تو پھر بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ پیشاب روک کے رکھنا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اگر آپ پیشاب زیادہ دیر روک کر رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے، پیشاب کی نالی کی سوزش ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیشاب کی نالی کی سوزش ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر پیشاب کی نالی کی سوزش ہو جائے تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں، غور سے سنیے گا۔ ہر وقت پیشاب کی حاجت، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب آیا ہوا ہے۔ اگر پیشاب کر بھی لیں تو پھر بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب آیا ہوا ہے۔ بہت کم پیشاب کا آنا، جب واش روم جائیں تو بہت کم پیشاب آتا ہے اور کوشش کرنے کے باوجود بھی زیادہ پیشاب نہیں آتا۔ جلن، پیشاب میں جلن کا احساس ہوتا رہتا ہے اور پیشاب کی نالی میں بھی جلن ہوتی ہے۔ خون آنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوزش بڑھ جائے تو پھر پیشاب میں خون بھی آتا ہے۔ بو آنا، پیشاب سے بری بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ مثانی کی انفیکشن کی علامت ہے۔ شدید تھکاوٹ، اس مرض میں بھی شدید تھکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جسم میں سوزش بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے شدید تھکاوٹ کا احساس بھی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بخار، پیشاب کی نالی میں جب سوزش بڑھ جائے تو بخار ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، جو سوزش ختم ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اب آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے سیب کا سرکہ، 2 کھانے کے چمچ سیب کا سرکہ، 1 کھانے کا چمچ شہد، آدھے لیموں کا عرق 1 کپ پانی میں ملا کر پی لیں۔ یہ دن میں 2 بار پئیں، صبح و شام۔ زیادہ پانی پینا، خاص کر گرمیوں میں آپ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں۔ یہ عمل کرنے سے بھی اس مرض کا آغاز ہی نہیں ہونے پاتا اور اس مرض میں بھی پانی کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ دہی کا استعمال، ہر کھانے کے بعد دہی استعمال کریں، تب بھی اس مرض کا آغاز نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو جلد آرام آ جاتا ہے۔ وٹامن سی کا استعمال، وٹامن سی لیموں، مالٹا، پپیتا، شملہ مرچ اور ترش پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تو وٹامن سی کا حصول ممکن ہوگا اور وٹامن سی کی موجودگی میں اس مرض سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر مرض ہو بھی گیا ہے تو اس سے جلدی چھٹکارا پائیں گے۔ سبز چائے کا استعمال، جدید تحقیقات کے مطابق روزانہ صبح و شام 1 کپ سبز چائے پینا اس مرض سے بچاتا ہے اور خدا نخواستہ مرض ہو جائے تو جلدی آرام
دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔